اور نماز میں بھول جاتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں کیسے خشوع کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان نماز میں موت یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اس نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی. تو اس طریقے سے انسان کی نمازوں میں خشوع و خضوع آنے لگتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گے دنیا سے جا رہے ہو. پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا. پھر اب یہ بڑی مشکل ہے. اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دیں، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے. تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے.